پاکستان کی اسلامی جمہوریہ میں نہ آئین کی روح سے جائز ہے، نہ قانون کی روح سے جائز ہے، نہ ہماری تہذیب اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ یہ تو عجیب سی صورتحال ہے کہ ملک کا کوئی 1% سے بھی کم حصہ، اور وہ آج پورے میڈیا میں ہائی لائٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ پاکستان کی مشرقی تہذیب کو مکمل مغربی تہذیب میں تبدیل کرنا، مادر پدر آزاد معاشرہ تشکیل دینا پاکستان کے اندر، اس کی تو کبھی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور سوائے اس کے کہ یہ لوگ اب ایکسپوز ہو رہے ہیں کہ یہ کم از کم پاکستانی معاشرہ نہیں ہے، یہ کم از کم پاکستانی سوسائٹی نہیں ہے، یہ لوگ مشرقی سوسائٹی کا حصہ نہیں ہیں، یہ پاکستان سے باہر کا ایک ایجنڈا لے کر اور اس کے کلچر کو پاکستان میں عام کرے۔ اور یہ ایک طویل زمانے سے ایک کشمکش تہذیبوں کی آپس میں چل رہی ہے، مغربی تہذیب، اسلامی تہذیب، مشرقی تہذیب، اور اس پہ سب سے زیادہ دلچسپی جو دنیا میں لے رہا ہے وہ یہودی لابی لے رہا ہے جی۔ تو اس حوالے سے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، وہ بتائیں کس حق کی بات کرتے ہیں، وہ کون سے حق کی بات کرتے ہیں؟ کیا وہ وراثت میں حصہ لینے کی بات کرتے ہیں؟ کیا وہ جائیداد میں حصہ لینے کی بات کرتے ہیں؟ کیا وہ معاش میں حصہ لینے کی بات کرتے ہیں؟ تو وہ ساری چیزیں جو ہیں، اسلام نے ایک ایک چیز، قرآن کریم نے بھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعین کی ہیں، عورت کو ایک باعزت مقام دیا ہے۔ یہ دوبارہ ہمیں کیوں جاہلیت کی طرف لے جا رہے ہیں؟ زمانہ جاہلیت کی وہ عادتیں آج دوبارہ ایک نئے انداز کے ساتھ اور نئی تہذیب کے نام پر متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ تو یہ ایک کشمکش ہے، چلتی رہے گی انشاءاللہ، اور ہم 1% سے کم عورتوں کو، پاکستان کے کروڑوں خواتین، اور 52% اگر آج آبادی ہے خواتین کی، تو کم از کم ہم عورتوں کے خواتین کے بھی حقوق کا تحفظ کریں گے، اور ان 1% سے بھی کم عورتوں جو فحاشی اور عریانی کے علمبردار ہیں، ان کو اجازت نہیں دے سکتے۔ امریکہ اور طالبان کا جو معاہدہ ہوا تھا ایک دن بھی نہیں چل سکا، اور اب دوبارہ دونوں جانب سے جو ہے وہ حملے شروع ہو گئے۔ اس سلسلے میں جمعیت کر لیجیے گا، عمران صاحب کا بھی کریڈٹ لے رہے ہیں، سوال کو اس کے ساتھ جوڑ لیجیے، اس کا جواب دے دیں۔ یہ بہت لو لیول کا سوال آپ کر رہے ہیں، اس کو چھوڑیں، خیال میں اصل چیز کی طرف آئیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ معاہدے کو تو پوری دنیا نے سراہا ہے، اور خود ہندوستان میں اور خطے میں جتنے ممالک ہیں وہاں کے ہر طبقے نے اس کو سراہا ہے۔ جو دنیا امن کی متلاشی ہے، بڑی مدت کے انتظار کے بعد، کوئی 20 سال کے قریب عرصے کے بعد لوگوں کے وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں امن کی طرف ایک پیش رفت ہے جو اس معاہدے سے سامنے آئی ہے۔ اس میں ہمیں استحکام چاہیے، اور اس کو مستقل امن کے قیام کی طرف ہمیں آگے بڑھانا چاہیے۔ ہمیشہ اس قسم کے جو ملکی اور قومی اور اس سطح کے جو فیصلے ہوتے ہیں، اس میں ابتدا میں کچھ مشکلات آتی رہتی ہیں، لیکن دونوں طرف سے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اور ہر ایک اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اگر کسی طرف سے کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس کو برداشت کر کے ان کے نوٹس میں لائیں، اور دنیا کے نوٹس میں لائیں، جو لوگ اس معاہدے کے دوران شریک تھے ان کے نوٹس میں لائیں۔ تو ایک سفارتی انداز کے ساتھ احتجاج کافی ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ طاقت کے استعمال کے ذریعے سے اس کو سبوتاژ کیا جائے۔ یہ یقینی ہے کہ بہت سی دنیا وہ ہے کہ جو اس معاہدے سے خوش نہیں ہے، وہ افغانستان میں امن نہیں چاہتی، کسی کے سیاسی مفادات ہیں، کچھ لوگ وہاں اقتدار میں ہیں، وہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ شاید اس طرح کا معاہدہ ہم صاحب اقتدار لوگوں کے لیے مفید نہیں ہے، تو مختلف اطراف سے سازشوں کے ذریعے سے اس کو سبوتاژ کرنے کی، افواہیں پھیلا کر، غلط فہمیاں پھیلا کر اس کے اثرات کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت اس بات کا ہے کہ ہم ان کے جو کمزور پہلو ہیں اس کو نظر انداز کر کے ایک امید لوگوں کے جو ذہن میں آئی ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے مدد دیں۔ سیاسی صورتحال جیسا کہ آپ نے پہلے مارچ کیا، آپ کے ساتھ بھی کچھ وعدے بیان کیے گئے جس کی بنا پر آپ نے اپنا جو ہے مارچ واپس لیا، تو کیا ان وعدوں کی پاسداری نہیں ہو رہی اور یہ نوبت واپس آ گئی ہے کہ ایک اور مارچ کیا جائے اس حکومت کے خلاف؟ کیونکہ پرسیپشن یہ بنی ہوئی ہے کہ ان کو 10 سال دیے جائیں گے، یہ تو 5 سال کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ۔ نہیں، پھر تو ملک میں انقلاب آ جائے گا اور اس طرح خاموشی سے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ہم افغانستان کے حالات بھی دیکھ رہے ہیں، ہندوستان میں جو صورتحال مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کشمیر کے ساتھ جو ہوا، جو فاٹا کے عوام پر گزری، ہمارے صبر و تحمل کے نتیجے میں پاکستان میں اس وقت ایک پرامن ماحول جا رہا ہے۔ ہم نے 14 ملین مارچ کیے، ہم نے آزادی مارچ کیا، کراچی اور مکران سے لے کر اور گلگت بلتستان سے لے کر لوگ اسلام آباد کی طرف آئے، تمام راستوں میں ہر جگہ امن رہا، ٹریفک تک نہیں رکی اور کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، کوئی پتہ نہیں گرا۔ تو اس مظاہرے کے بعد اس کا کوئی غلط فائدہ اٹھائے اور یہ سمجھے کہ ہمیں صورتحال کو برہم کرنا اور درہم برہم کرنا نہیں آتا، سب کچھ ہمیں آتا ہے، لیکن ہماری تربیت یہ ہے کہ ہم ملک کی سیاست کو پرامن طور پر آگے بڑھائیں۔ جنہوں نے ہم سے معاہدہ کیا ہے، میں آج ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے لفظ کی پاس رکھیں، ورنہ پھر ہم چند عرصے کے بعد اس کو بھی واشگاف کر دیں گے کہ یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ہمارے ہاں کچھ ہمارے اپنے سیاسی ماحول میں بھی مشکلات آ جاتی ہیں، جس طرح اپوزیشن منقسم ہوئی وزیر اعظم کے الیکشن کے موقع پہ، جس طرح اپوزیشن منقسم ہوئی صدر مملکت کے الیکشن کے موقع پہ، اور اب اس وقت اپوزیشن منقسم ہو گئی یہ ایکسٹینشن کے معاملے پر ووٹ دینے کی صورت میں۔ تو یہ حادثے یہ تیسری مرتبہ ہے کہ بڑا حادثہ اپوزیشن کے بیچ میں آ جاتا ہے، اور اس چیز کو ہمیں قابو کرنا ہے۔ میں نے تو اب بھی ایک مثبت انداز اختیار کیا ہے کہ اگر ہم آج بھی اپوزیشن ایک صف پر دوبارہ آ جاتے ہیں اور اس عہد کے ساتھ کہ ہم نے متحد ہو کر حقیقی معنوں میں اپوزیشن کرنی ہے، صرف دکھاوا نہیں کرنا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم بہت تھوڑے عرصے میں لوگوں کو حقیقی جمہوریت دے سکیں اور اس کے ووٹ کی امانت قوم کو واپس کرا سکیں۔ سر، مولانا کتنا پر امید کے خلاف آرٹیکل 6 کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جو آدمی ہتھیلی پر سر رکھ کر پھر رہا ہو ساری زندگی، اس کو آپ اس قسم کی باتیں کیسے مذاق کر رہے ہیں یار ہمارے ساتھ؟ مولانا صاحب، آپ کتنا پر امید ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو اپوزیشن ہے وہ دوبارہ آپ ان کو ایک چھتری کے نیچے اکٹھا کر لیں گے؟ کیونکہ معاشی صورتحال یہ ہے کہ لوگ بینکوں سے پیسہ نکلوا رہے ہیں، انہوں نے ایسے فارم دے دیے ہیں، اتنی پابندیاں لگا دی ہیں کہ لوگ بالکل بزنس جو ہے اور ٹرانزیکشن ختم ہو گئی ہے، لوگ بینکوں سے پیسہ نکلوا رہے ہیں۔ تو یہ ان حالات میں اگر آپ لوگ خاموش بیٹھتے ہیں، اتنی مہنگائی ہے، اتنا مطلب لوگوں پر یہ ظلم ہو رہا ہے سارا، تو کیسے آپ ہمارے ملک کے جو بڑے تجارتی طبقہ ہے، کاروباری طبقہ ہے، جو مل اونرز ہیں، وہ اگر 12 ملوں کے وہ اونرز ہیں، وہ بھی اپنا پیسہ باہر لے جا رہے ہیں، اور جو نہیں گئے ہیں وہ بھی پلان کر رہے ہیں کہ ہم ملک سے باہر اپنا پیسہ لے جائیں، اسی میں اس کو پیسہ محفوظ نظر آ رہا ہے۔ تو جب آپ بتائیں کہ جب کارخانے آپ کے بند ہو جائیں گے تو آپ کی پیداواری صلاحیت بیٹھ جائے گی، تو پھر جب آپ کی صلاحیت بیٹھ جائے گی تو مارکیٹ میں کچھ نہیں آئے گا، جب مارکیٹ میں چیزیں ناپید ہو جائیں گی تو پھر مہنگائی بڑھے گی، عام آدمی، غریب آدمی آج چیخ رہا ہے، خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو گیا ہے، بچے بیچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں لوگ۔ تو اس طریقے سے حضرت یہ صرف ایک معاشی بدحالی کا مسئلہ نہیں ہے، اس سے آپ دنیا کی تاریخ دیکھ لیں، دنیا کے جغرافیے تبدیل ہو جاتے ہیں، ریاست بیٹھ جاتی ہے اور ریاست اپنے آپ کو برقرار نہیں رکھ سکتی۔ ہم جو اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں، ہم اس ریاست پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور حکمران ہیں جو اس کشتی کو ڈبو رہے ہیں۔ میرے خیال میں اب اس کا وقت نہیں رہا ہے کہ ہم سوچتے رہیں، ہمیں میدان عمل میں نکل کر بات کرنی ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز ہم میدان میں ہیں
اور آگے بڑھیں گے اور عام آدمی کو ہم مایوس نہیں ہونے دیں گے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے کیا توقع کر رہے ہیں کہ وہ آنے والے دنوں میں آپ کی لیڈرشپ میں کوئی بڑی تبدیلی لانے کے لیے کچھ کریں گے؟ میرے خیال میں وہ بڑی پارٹیاں جب کہلاتی ہیں تو اس کا کردار بھی بڑا ہونا چاہیے. اب بڑا کردار کے ساتھ ہم ان سے توقع رکھتے ہیں. چھوٹی چھوٹی مراعات لے کر اتنی بڑی پارٹیاں، اتنے بڑے نام، یہ ان کے شاعر نشان نہیں ہوا کرتا. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہم سے بھی بتیرے کیے گئے ہیں، لیکن ہم نے ہمیشہ اصول کے اوپر ڈٹے رہے ہیں اور کسی ایک نقطے پر بھی 2 سال پورے ہو رہے ہیں ہم نے کمپرومائز نہیں کل کیا. بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ جی اگلی حکومت ہماری ہوگی، مطلب وہ 5 سال تو ان کو تسلیم کر چکے ہیں. تو آپ کا اس بارے میں کیا نقطہ نظر ہے کہ 5 سال پورے دیکھیے، عوام کو صرف اپنے اقتدار کے لیے امید دلانا اور کارکن کو صرف اس بات کی امید دلانا کہ اگلی حکومت آپ کی ہوگی، اس کا معنی یہ ہے کہ پھر ہماری نظر ملک پر نہیں ہے، ملک کے ڈوبنے پر نہیں ہے، ریاست کے خاتمے پر نہیں ہے. ہم صرف اقتدار کو شاید سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی بقا کا سوال ہے. آپ خود سوچ چکے ہیں حکومت کے اتحادی ہیں اور حکومت کے اتحادی ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگلا حکمران کوئی نہیں چاہے گا کہ میں وزیر اعظم بنوں اور ملک کی ذمہ داری لوں، کیوں اٹھانا مشکل ہوگا. آج کسی وزیر اعظم کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی معیشت کو اٹھا سکے. اس حد تک آپ گر چکے ہیں. قومی اسمبلی کے الیکشن کے وقت جو حلف نامہ جمع کروایا جاتا تھا، اس میں انہوں نے ختم نبوت کے جو حلف نامے میں تبدیلی کی کوشش کی، بعد میں اس کو ٹھیک کیا. ابھی حج کے موقع پر پھر جو ہے وہ کوشش کی، جب وہ پوائنٹ آؤٹ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم ٹھیک کروا رہے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آخر کون سی ایسی قوت ہے کہ اب جو وزیر مذہبی امور ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی لا علمی کر دی؟ نہیں، لا علمی تو نہیں ہے، لا علمی بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ 3 دن پہلے ان کا وائس میسج چلا ہے کہ فارم جو ہے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلی کی حیثیت جو ہوگی وہ فارم وصول کرنے کے لیے بطور درخواست کی ہوگی، اور جب دوسری فارم وصول کریں گے تو اس میں کہتے ہیں کہ حلف نامہ موجود ہے. لہٰذا جب قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں یہ کہنا کہ میں لا علم تھا، پریس میں آ کر یہ کہنا کہ میں لا علم تھا، یہ منطق ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ 3 دن پہلے ان کا اپنا وائس میسج اسی کی وضاحت کے لیے چل رہا ہے. لیکن جب لوگوں نے اس وضاحت کو قبول نہیں کیا اور کمیٹی فوراً بلائی گئی ہنگامی طور پر اور اس میں وہ کوئی جواب نہیں دے سکے، تو پھر یہ تعویل کرنا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. بہرحال ایک بات بڑی واضح ہے کہ ہمارے اس ملک کے سسٹم میں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہے، چاہے وہ بیوروکریسی میں ہے، ایک عنصر وہ مستقل طور پر موجود ہے کہ کسی کی پشت پناہی کے اوپر وہ اس طریقے سے یہ حرب استعمال کرتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی قانون میں چھپ چھپا کے ایسی شقیں لے آتے ہیں کہ جس سے وہ جو ختم نبوت کے بارے میں آئینی ترمیم ہے، اس حوالے سے جو قوانین ہیں وہ غیر مؤثر ہو جائیں. تیاری ہو رہی ہے کہ نچلی سطح کے اوپر بلدیاتی الیکشن غیر جماعتی اور اوپر جماعتی بنیادوں پر کے اوپر ہوں گے. تو اگر یہ ہو گیا تو پھر تو یہ بہت زیادہ سٹیبل ہو جائیں گے، ان کی حکومت آگے بن جائے گی. نہیں، میرے خیال میں ایسا نہیں ہو رہا. اب اس سے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے جنرل الیکشن کو تسلیم کریں گے جب باقاعدہ الیکشن ہوں گے. اس الیکشن کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں. اس سے ملک انارکی پیدا ہو جائے گی. بلدیاتی الیکشن میں انارکی پیدا ہوگی. ہم کسی قیمت پر اس ملک میں اس غیر جمہوری حکومت کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں. ہم ان کے خلاف جہاد کے راستے پہ نکلے ہوئے ہیں. ہم ان کے خلاف اس کو خلاف شریعت سمجھتے ہیں، ایک ناجائز اور آمرانہ حکومت سمجھتے ہیں، اور اس حکومت کے خلاف محاذ پہ ہم سیاسی جنگ لڑ رہے ہیں. ہمارا احسان یہ ہے کہ ہم نے آئین اور قانون کا راستہ نہیں چھوڑا ہے. حضرت قاف لیگ کی یقین دہانی میں بتا دوں، ان کے پاس اختیار کیا ہے بیچاروں کے پاس. جی، تو ہم نے اگر کسی کی بات مانی ہے، کسی کی بات مانی ہے اور بیچ میں یہ ہیں، دکھایا ان کو ہے ہم نے، تو بس اتنی سی بات ہے. آپ کے اس بیان کے اوپر نا عوام اب بڑے شدت سے انتظار کر رہے ہیں. کب تک مولانا کبھی جو ہے وہ کچی بات نہیں کرتے. جی ہاں، ہمیں یہ بات بالکل، ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ہمیں بالآخر یہ بات پبلک کے سامنے لانی چاہیے کہ کون تھا جس نے ہم سے یہ وعدہ کیا اور کون تھا جس نے کہا کہ جنوری آخری مہینہ ہوگا. یہ بات پھر ہمیں لانی پڑے گی.
اللہ خیر کرے انشاءاللہ بالکل آئیں گے پھر ہم کسی ڈرنے والے نہیں ہیں یا پھر ہم سے بات نہ کریں جب بات کریں تو ٹھیک نہ کریں